السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، آج کی رات راتوں میں آخری رات ہے، اور ہم سب کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ ماشاءاللہ پورا رمضان قرآن پاک کو حافظ قرآن کے پیچھے تراویح میں سن کر اپنا قرآن ہم لوگوں نے مکمل کیا۔ یہ سعادت یہ اللہ کے طرف سے بہت کم بندوں کو نصیب ہے، اور جن لوگوں نے پورا قرآن سماعت کیا وہ لوگ کائنات میں قرآن پاک سننے والوں میں سب سے زیادہ ثواب پانے والے ہیں۔ قرآن پاک مختلف قسم سے سنا جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ موجب ثواب وہ شکل ہے کہ قاری قرآن بھی اللہ کو قرآن سنائے، سامع قرآن بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کو سنے۔ دونوں کے دونوں قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین۔ اس حال میں جس وقت بندہ قرآن سنتا ہے تو وہ سننے کی کیفیت، وہ سننے کا حال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے قرآن اس حال میں سنا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں قرآن سننے اور سنانے کا جو روز اول سے اہتمام کرایا وہ کیوں؟ توجہ سے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، مجمع میں طالبین بہت کم ہوتے ہیں۔ طالبین، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بیان سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد حضرت نے دیکھا کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آ کر یہ کہنے لگا، حضرت میں اتنی دور سے آیا ہوں صرف آپ کا بیان سننے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا صرف اس لیے آئے؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا آئیے۔ 3 گھنٹہ جو بیان حضرت نے مجمع میں کیا وہ پورا 3 گھنٹہ بیان اس ایک بندے کے سامنے کیا، تلخیص کے ساتھ۔ اب کوئی کہہ رہا ہے حضرت انہیں ایک جنا آیا اس کے سامنے بیٹھ کر آپ اتنی لمبی بات کیے، تو حضرت نے فرمایا بھئی میں جو بول رہا ہوں میری باتوں کو سمجھنے والے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے۔ مجمع ہوتا ہے ہزاروں کا، سمجھدار ہوتے ہیں سووں کے، اور ان سووں میں بھی عاملین وہ 10 کے ہوتے ہیں، وہ 10 میں بھی مخلصین کوئی ایک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بندہ مخلص ہو جس کی وجہ سے مجھے نجات ملنے کا امکان ہو، تو اس لیے
وہ ایک بندے کو بھی حضرت نے پورا بیان سنایا۔ تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مجمع کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ کبھی بھی تصور میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ میں کہتا ہوں مالدار بہت ہوتے ہیں، دلدار ایک ہوتے ہیں۔ مالداروں سے کام کبھی نہیں ہوتا، دلداروں سے کام ہوتا ہے۔ مالدار تو بہت ہوتے ہیں، گدھے سے گدھے ملے، دلدار سے دلدار ملے، ہوئی دو دو باتیں، گدھے سے گدھے ملے، ہوئی دو دو لاتیں۔ تو ہم لوگ جس وقت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اس مقدس مہینے میں مقدس عمل دو ہی عمل ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایک روزہ رکھنا، نمبر 2 من قام رمضان ایمانا و احتسابا، قیام اللیل کرنا، یعنی نماز تراویح۔ نماز تراویح تو یہ دو چیزیں رمضان کی اسپیشل آئٹم۔ 5 وقت کی نماز آپ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت رمضان کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی کرتے ہو، دیگر ذکر و اذکار رمضان کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی کرتے ہو، صدقہ خیرات رمضان کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی کرتے ہو۔ رمضان المبارک کے اسپیشل عمل کیا ہیں؟ رمضان کے اسپیشل وہ صرف و صرف 2 ہی عمل ہیں، روزہ اور تراویح۔ تہجد جس کے سلسلے میں بعض لوگ وسوسے میں پڑے ہوئے ہیں، تراویح 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 8 8 8، تو ان کو یہ سمجھا دے جناب والا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ 8 رکعت رمضان غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں وفی غیر رمضان، رمضان کے علاوہ دنوں میں تو آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ وہ 8 رکعت کون سی؟ وہ بولو بھائی کون سی؟ تہجد کی۔ تہجد تو پورا دن پوری رات ہے، ہر رات ہے، کوئی بھی رات تہجد سے خالی نہیں ہے، لیکن تراویح صرف کب پڑھتے ہیں؟ رمضان، غیر رمضان میں نہیں پڑھتے۔ تو رمضان کی جو اسپیشل عبادت ہے وہ صرف روزہ اور تراویح۔ دن میں روزہ رکھو، رات میں تراویح پڑھو، دن میں روزہ رکھو، رات میں تراویح پڑھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام صحابہ مسجد نبوی میں حاضر رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت نے دیکھا کیا بات ہے، حضرت عمر نے، تم لوگ ایک ایک چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر بیٹھے رہتے ہو، یہ کیوں ایسا نہیں کہ ہم ایک حافظ صاحب کو کہیں وہ پڑھائیں نماز اور تم سب ان کے پیچھے پڑھو؟ کہا بہت اچھا۔ کہا ابی ابن کعب جو تمام صحابہ میں وہ صحابی جن سے قرآن سننے کا حکم حضور کو اللہ نے دیا کہ آپ ان سے قرآن سنیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا اقرا یا ابی، تو حضرت ابی نے پوچھا اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور آپ ہی پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں؟ اقرأ یا ابی، فرمایا حضور آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ابی پڑھ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ ابی سے قرآن سنیے۔ تو اللہ کو حضرت ابی کی قرات کتنی پسند آئی ہوگی؟ بھئی اللہ کو حضرت ابی کی قرات کتنی پسند آئی ہوگی؟ بعض مرتبہ استاذ کو بڑا اچھا لگتا ہے شاگرد کی قرات، شاگرد ہیں لیکن ان کی قرات بڑی اچھی لگی، اور استاذ بار بار شاگرد کو بلا کر سن رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی ان کو پڑھایا، سرکار نے پڑھایا حضرت ابی کو، اور ابی بہترین قرآن پڑھنے لگے۔ پوچھا حضرت ابی نے سمانی اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا جی بالکل تمہارا نام لیا، تو بہت روئے۔ تو حضرت ابی کو کھڑا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے،
اور سب کو یوں کہا کہ آپ ابی کے پیچھے تراویح پڑھو. تو سب لوگوں نے کس کے پیچھے تراویح پڑھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دیکھا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. نعم البدعۃ ھذہ، آپ نے فرمایا کتنا بہترین اقدام ایجاد ہے، کتنا بہترین اقدام ہے. کس بات کا؟ یہ جو نئی چیز جو آئی ہے، کتنا بہترین اقدام. اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع. ایک صحابی بھی 20 رکعت تراویح کی مخالفت نہیں کی ہے، ایک صحابی بھی. تو اسے کہتے ہیں اجماع صحابہ. اسے کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا وہ عمل جو روزے اول سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا دیتے تھے، اللہم نور قبر عمر، یا اللہ عمر کے قبر کو نور سے بھر دے، کما نور مساجدنا، جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا تراویح سے. مسجدوں میں تراویح جب ہوتی ہے تو عجیب نورانیت. گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر. تو جو عبادت کی لذت جانتے ہیں وہی تو محسوس کریں گے. بعض لوگوں کو بیڑی پینے کی لذتوں کا زمانہ پورا چل رہا ہے. لذیذ لذتوں کے پیچھے امت پڑی ہوئی ہے. جا کر دیکھیے سڑکوں پہ، بے اس کی چائے اچھی، لذت، لذیذ ٹی، لذیذ شیخ، لذیذ ڈھابا، لذیذ ہوٹل، لذیذ پیزا. مارکیٹنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور لذتوں کے پیچھے امت پڑی ہوئی ہے. اور تراویح بھی لوگ تجوید سے پڑھ رہے ہیں نا، ان کے پیچھے نہیں پڑھتے. لذت کیا بھی ان کی آواز ہے، کیا بھی ان کی آواز ہے. دو طرح کے لوگ ذوق رکھتے ہیں. ایک فاسٹسٹ. ٹینک گارڈن میں ایک صاحب تراویح پڑھاتے تھے، ٹینک گارڈن میں. اس وقت میں جماعت میں تھا 3 دن کے لیے رمضان مبارک میں، اور میری تفسیر تھی لکسندر میں، مسجد علی میں. میں مسجد علی میں تراویح پڑھا کر 15 منٹ تفسیر وہ کر کے میں گیا اپنے ساتھیوں کے پاس. جماعت تھی ہماری، سب خراٹے مار لے. کوئی کیا کرنے بولو؟ خراٹے کو تو اس کا مطلب کیا؟ گہری نیند. میں ان کو پوچھا، گئی کیا قصہ؟ سونے کے سو سب جنے کیا؟ 9:20 کچھ تراویح ختم ہو گئی. 8:30 کو شروع ہوئی، 9:20 کو تراویح نہیں، وتر کے ساتھ ختم. ہمیں کھانا کھائے، کھانے کے بعد کیا عمل تھا؟ کوئی عمل نہیں تھا، سو گئے. میں پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ بالکل کیا فاسٹ. 20 پر 1 منٹ میں 20 رکعت ختم. ایک پارہ قرآن. آپ اب اندازہ لگائیے کتنے سپر فاسٹ حافظ صاحب ہوں گے. کتنے منٹ میں؟ میں ایڈریس کیوں دے رہا ہوں؟ جا کر پوچھ سکتے ہیں. چپکے احساس فرمایا والی بات نہیں. اور وہاں مجمع فل، پورے تاجران دکانہ 20 منٹ اشنا تراویح، 20 منٹ اشنا تراویح، پورے فل. کیا قصہ؟ 20 منٹ میں تراویح ختم. 20 منٹ رکوع کب کر رہی، سجدہ کب کر رہی معلوم نہیں. کتنے کی جنے رکوع میں رہتی، حضرت سجدے میں رہتی. حضرت سجدے سے اٹھتی، انہوں رکوع سے جالے کھڑتی. یہ حالت کی تراویح گویا کہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پر ایکسرسائز کی. اٹھک بیٹھک، اٹھک بیٹھک، اٹھک بیٹھک، اٹھک بیٹھک. ویسی تراویح مت پڑھو. ویسی تراویح، یہ تراویح کا مذاق ہے. ایسی تراویح پڑھو گے نماز لعنت کرے گی، سجدے کی بددعا لوگے، رکوع کی بددعا لوگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسے لوگوں کو بھی سوچا ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسی بھی تراویح پڑھیں گے جیسی تراویح میں نے بتائی. تو حضرت نے فرمایا ان ایسی نماز پڑھنے والوں سے بہتر سونے والے ہیں. ایسی نماز پڑھنے والوں سے بہتر کون ہے بھی بولو؟ سونے والے. بخاری کی روایت ہے، ایسی نماز پڑھنے سے بہتر سو جاؤ.
ایسی نماز پڑھ کر تراویح کو بدنام مت کرو. فاسٹ پڑھنا اور تراویح میں مذاق، اور بعض لوگ رکوع میں آ کر تراویح میں جڑتے ہیں، وہ تمام ساتھی اب توبہ کریں. جو ایسے سب حرکتیں کر لیے نا. دیکھیے حضرت عمر کا قول، بخاری کی روایت نمبر 2010، فرمایا قال عمر نعم البدعة هذه، پھر کیا کہا؟ والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون. جو لوگ اس سے پہلے پڑھتے تھے، کچھ ٹولیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، فاسٹ نماز پڑھنے والے، سستی سے نماز پڑھنے والے، مستی سے نماز پڑھنے والے، کاہلی سے نماز پڑھنے والے، ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ویسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں عمر نے فرمایا ان سے بہتر سونے والے ہیں. والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون. اور دوسری بات، وہ سونے والے کون ہیں جانتے ہو؟ وہ سونے والے خالی سونے والے نہیں، اب سو رہی سو، تھوڑی دیر ریسٹ لے کر، جیسے کہ آپ حضرات آئے کام کاج سے فارغ ہو کر آتے ہی تھکے حالت میں تراویح مت پڑھو. تھکے حالت میں بہت سارے لوگ سنتی نہیں سمجھتے. علماء کہتے ہیں افطاری کے بعد تراویح سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرنا بھی سنت ہے، اور اس پر میرا معمول ہے. افطاری کے بعد تھوڑی دیر کیا کرنا؟ سونا. میرا معمول ہے. سوتے ہیں کہ تو لمبی نیند نہیں، 15 منٹ لمبی سوتے ہیں. بولے تو تم آرام سے حضرت سو کوٹ کو ماشاء اللہ 2 گھنٹہ سو کوٹ کو آپ کو سمجھ آئے. 15 منٹ کتنے منٹ سونا؟ ریسٹ، ریلیکس ہو گئے، طبیعت کمر سیدھی ہو گئی، جس کو ہم کمر سیدھی کرنا کہتے ہیں. اب آپ اس کمر سیدھی کرنے کے بعد تراویح پڑھ کر دیکھو کتنا مزہ ملتا ہے آپ کو. تراویح میں کبھی آپ سستی ہی نہیں ہوں گے. یہ بیان پہلا دن کرنا تھا، اس کو کب کرنا تھا؟ لیکن کیا کرنا، آلہ ہے. بے آلہ میں آئندہ رمضان کے لیے اسے سیو کر لیو. ٹھیک ہے بھائی؟ جو آئندہ اگر کل کی تراویح مل گئی تو الحمدللہ، افطار کے بعد تھوڑی دیر سو کوٹ کو پھر پڑھو، ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کراؤں تو حضرت نے یہ فرمایا یرید آخر اللیل، وہ سونے والے بھی کیوں سو رہے ہیں؟ ذرا رات میں اٹھ کر پھر ہم تراویح پڑھیں. سونے کے واسطے نہیں سو رہی، فریش ہونے کے واسطے سو رہی، تیار ہونے کے واسطے سو رہے ہیں. دوبارہ اللہ کے سامنے حشاش و بشاش ہو کر کھڑنے کے لیے سو رہے ہیں، تاکہ اللہ کے سامنے جب قرآن پڑھے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھے اور مزے کے ساتھ پڑھے، اور سننے والوں کو بھی قرآن پاک کا ادب کے ساتھ سننے کا موقع ملے. تو الغرض الحمدللہ تراویح آج ہمارا ختم ہوا، اور ہمیشہ یہ جو 27 میں ختم کا رواج ہے، یہ آ کر مسافر حفاظ کے لیے رواج بنایا گیا. کون سے حفاظ؟ مسافر حفاظ، جو لوگ دور دور جا کر کیا پڑھاتے ہیں؟ تراویح پڑھاتے ہیں. پہلے زمانے میں تمام جگہوں پر یو پی کے ہوتے تھے تراویح پڑھنے والے، جیسے کہ کمار پیٹ میں جانتے ہیں ایک زمانہ کمار پیٹ میں حفاظ اکرام کا ایک بڑا مجمع آتا تھا. کانپور عبد الجبار صاحب ان کے میزبان ہوتے تھے، اور وہاں پر تمام مسجد کے ذمہ داران ہلو کھڑکو سنتی سو حافظ صاحب کیسا پڑھ رہے ہیں قرآن میں، آپس میں تذکرہ پرواہ نہیں بازر آواز پرواہ نہیں. تو وہاں ایک جگہ جا کو قرآن پر سنتی سو انہوں کیا کہ ان کی آواز میں لگی کہ کھڑکھڑاہٹ ہے نا. ہاں وہاں جا کو سنتی کیا کہ ان کی آواز اتنی موٹی ہے. وہاں جا کو سنتی اینو ذرہ پرواہ نہیں بھی، لیکن سائز چھوٹا ہے بھی ان کا. قرات اچھی ہے، سائز کیا ہے؟ چھوٹا. گویا قرات بھی اچھی ہونا، حافظ صاحب 150 کلو کے ہونا،
محراب بھر کو رہنا، یہ سب ایٹما کہاں دیکھتے تھے، سو ایسا غلیظ محسوس ہوتا تھا ماحول وہ. خیر ہم تو اس وقت بچے تھے، اگر کچھ ہوتے تو کچھ کہتے. یہ حالت میں حافظوں کو لے کر جاتے تھے اور سب کے سب 27 پر قرآن پاک ختم کرتے تھے. اس کے بعد بیچارے انہوں سب اپنے سفر میں نکل جاتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی اب تو مسافر حفاظ تو ہے نہیں الا ماشاء اللہ. جب سب مقیم حفاظ ہیں کیا ضرورت 27 کو ختم کرنے کی؟ اور جس وقت 27 کو تراویح ختم ہوتی ہیں لوگ یوں سمجھتے ہیں ختم قرآن نہیں، تراویح ہی ختم. الا ماشاء اللہ 2 دن کوئی تراویح پڑھتا ہوگا، 3 دن کوئی تراویح پڑھتا ہوگا. تو آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے، اس رسم کا آپ نے خاتمہ کر دیا. الحمدللہ بولو بھائی، اس رسم کا آپ لوگوں نے کیا کر دیا. یہ الگ چیز ہے کہ انجانے میں کیا، جان بوجھ کر تو نہیں کیا، پھر بھی کیا جیسا بھی کیا. تو یہ بھی ایک رسم الحمدللہ آپ نے ختم کیا. تیسری ایک سعادت آپ لوگوں کو یہ نصیب ہوئی ہے کہ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اعتکاف کا نظام جو چلایا ہے. کل میں ایک جگہ پر گیا، کہنے لگے یہ 160 لوگ اعتکاف میں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ 160 لوگوں کا مربی کون، معلم کون، امیر کون؟ کہنے لگے نہ امیر، نہ مربی، نہ معلم. میں نے کہا جس نے ان سب کو اعتکاف میں بٹھایا وہ گنہگار ہوا. کیا ہوا؟ اعتکاف میں بیٹھنا سنت کفایہ ہے. کسے بٹھانا وہ بھی سنو، ایسے لوگوں کو بٹھانا جن کا دل مسجد میں لگتا ہو، ایسے لوگوں کو بٹھانا جو موبائل سے دور ہوں، ایسے لوگوں کو بٹھانا جن کو دعا میں لذت ملے، ایسے لوگوں کو بٹھانا جو عبادت کا اہتمام کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو بٹھانا جو طہارت کا اہتمام کرتے ہوں، اور ایسے لوگوں کو بٹھانا جو مسجد کے آداب سے واقف ہوں، اور ایسے لوگوں کو بٹھانا جو اعتکاف کے مسائل کو جانتے ہوں. اور جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں 95% لوگوں کا اعتکاف قبول ہی نہیں ہوا. میں ایک جگہ بیان کو گیا، آرام سے ایک صاحب چھوڑنے مجھے کار تک آ گئے، کل پرسوں کی بات. میں پوچھا کیا بھی کار تک آ؟ مولانا دعا کرو مولانا میں اعتکاف میں ہوں. جی یہاں تک ہی کچھ جائے، اندر جاؤ. جی نہیں اعتکاف میں ہوں. ارے بھائی اللہ کے بندے، یہ دروازے کے باہر نہیں نکلنا، یہ دروازے کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسجد کے حدود ہیں، جو اصل مسجد، اسی مسجد کے اندر آپ کو رہنا ہے. اس مسجد کے باہر جانے کی اجازت نہیں، سوائے 3، پیشاب کا تقاضا ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، وضو دوبارہ کرنے کے لیے آپ جانا چاہتے جا سکتے ہیں. تیسرا غسل ٹوٹ جائے. اس کے علاوہ نہ کھانے جا سکتی، نہ پانی نہانے جا سکتی، نہ تھوکنے جا سکتے. ٹیشو رکھ لینا، ایک ڈسٹ بن چھوٹا رکھ لینا، تھوک دینا، بھائی سے ذرا پھینک ڈال لو. یہاں تک کہ جمعے کا غسل کرنے کی بھی اجازت معتکفین کو نہیں ہے. آرام سے جا کو کیوں لگا لے کھڑے ہیں معتکفین. سارے قصہ کو تو پانی نہانے سے کہاں رہا تمہارا اعتکاف؟ جب اعتکاف کے آداب سے تم واقف نہیں ہو، بیٹھے کیوں؟ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جب ہم آ ہی گئے سب چیزوں کو قربان کر دینا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ نیسیل پاؤڈر لے کر اعتکاف میں بیٹھا کرو. حضرت کھجلی ہوتی، کھجلی ہوئی تو پاؤڈر ڈال لو. کہاں کہاں کھجلی ہوتی وہاں کیا ڈال لینا؟ پاؤڈر. جا جا کو بار بار غسل کرنا سنی، غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاؤڈر ڈال لیجئے، نیسیل پاؤڈر، اور آپ آرام سے اعتکاف میں بیٹھیے. آرام سے بیٹھیے، ایک سوئی سے بیٹھیے، عبادت میں رہیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں
بندہ جس طرح پابند رہتا ہے اعتکاف میں بھی اسی طرح پابند ہونا چاہیے. وہاں کی پابندی الگ، یہاں کی پابندی الگ. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ماشاءاللہ یہاں بڑے سنجیدہ مزاج کے لوگوں کو اپنے اعتکاف میں بٹھایا، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات. ورنہ اکثر جگہوں پر اعتکاف میں چلر پوٹے بیٹھ کر رہتے، پورے چلراں انہوں نے بیٹھ کر اعتکاف کا. کل رات کو 1:30 بجے میں ایک جگہ سے آیا، پورے معتکفین روڈ میں بیڑیاں پی لے کھڑی ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ جا کے دیکھو مسجد امین، رات کو 1 بجے جاؤ، مسجد امین کے باہر معتکفین آپ کو بیڑیاں پیتے ہوئے ملیں گے. ایڈریس کیوں دے رہا ہوں؟ جا کر سدھارو، جا کر بولو. بھئی ایک بندہ خدمت کر رہا ہے بڑی اچھی نیت کے ساتھ، لیکن ہمیشہ یہ جو 160 بچوں کو تم جو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو، خالی کھلانا پلانے کے نام اعتکاف نہیں. 10 دن جب بچے بیٹھ رہے ہیں، ان 10 دن میں ان بچوں کی تربیت کرو، مسائل سکھاؤ، نماز سکھاؤ، وضو سکھاؤ، پاکی کی باتیں سکھاؤ. کون سی چیز سے ناپاک بندہ ہو جاتا ہے، کون سی چیز سے پاک ہوتا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، سکھاؤ. اور 160 بچوں کے ساتھ ایک عالم کو اعتکاف میں بٹھاؤ، ایک حافظ کو اعتکاف میں بٹھاؤ، اور ان کو اگر آپ چاہے تو تنخواہ بھی دو. مولانا 10 دن یہاں بیٹھو، 10 دن بچوں سکھاؤ، آپ کی جو کچھ بھی اسپیچز ہوں گے، سبق ہوگا، اس کے ہم فیس بھی دیں گے، بیٹھیے. یہ کرنے کے کام کرو جی کہ خالی شربتاں پلا لگو، یہ پلا لگو، پیشاباں کر لگو، حگیساں بن لگو. کیا ہے اعتکاف کرنے کے ڈھنگ سے کرو بھائی. گنہگار کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ کا گھر بے ادبی پر ناراض ہوتا ہے. حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر کہا، حضرت بہت سارے اللہ کے گھر میں جماعتوں میں رہتے ہیں، جماعتوں میں وقت لگا کر واپس آنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں آتے؟ ان کو دوبارہ توفیق کیوں نہیں ملتی؟ دوبارہ وہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ ایک ہی جملہ حضرت نے فرمایا، اللہ کا گھر ان سے ناراض ہو گیا، وہ گھر دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں. جیسے ہم جس مہمان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر وہ آنا چاہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا آنا مبارک نہیں، آپ منظور نہیں ہیں، آپ کا آنا ہمیں منظوری نہیں ہے، آپ جائیے، کہیں جانا ہو تو چلے جائیں. اور جس مہمان کا ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں، جس کا آنا ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے، احترام کا سبب ہے، اس کا تو ہم استقبال کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کا گھر ادب کرنے والے کو بار بار بلاتا ہے، بے ادبوں کو گھر سے محروم کر دیا جاتا ہے. با ادب با نصیب از خدا خواہیں توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، رمضان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ رمضان نے ہمیں بنایا، بہت کچھ رمضان نے ہمیں احساس دلایا، بہت کچھ رمضان نے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لایا. اب بہت سارے رمضان مبارک کی برکت سے چہرہ معصوم بنانے کو رہتی، باہر پوچھتی جی وہ دادا کر کو بولے نا انوچ کیا وہاں بیٹی حصو ہاؤ با انوچی مل سکتی ان کی ہاؤ مل سکتی. جا کو السلام علیکم دادا، وعلیکم السلام، بڑے ادب کے ساتھ مسافہ رے. وہ جو گزشتہ مہینہ گالی دینا انوچ کا باؤ نو انوچ رے با نہیں، کیا ایسا معصوم دکھ رہے نا. اب وہ رمضان کے حد تک ریچارج کر کو ہی سوئی نو، خاموشی کا ریچارج، ادب کا ریچارج مختلف قسم کے ہوتے نہیں. تو ویسے رمضانی ریچارج ان کا یہ ہوا ہے کہ رمضان کے حد تک میں ذرا با اخلاق رہوں گا، با ادب رہوں گا، عبادت میں رہوں گا، نماز میں رہوں گا. ذرا وہ ریچارج ختم ہونے دو. چاند دیکھنے پر ریچارج کی ویلیڈیٹی ختم.
दाढ़ी की वैलिडिटी ख़त्म, सुन्नत की वैलिडिटी ख़त्म, मस्जिद में आने जाने की जो की, हैदराबाद में गुड़ी है म्यूज़ियम में, और वो गुड़ी बराबर घंटे बजाने के लिए वहाँ से निकलकर सीधे अपने पटरी पर आएगी, टैन टैन घंटी बजाकर फिर चली जाएगी, फिर आएगी घंटी बजाकर 12 बजे 11 बजे 10 बजे जो घंटियाँ बजती हैं, इसमें बड़ा हुजूम होता है वो गुड़ी को देखने के लिए। इस तरह हम लोग रमज़ान में गुड़ी की तरह एक की दिए थे, सीधा आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, जाती थी, जाते नमाज़ पढ़ते जाते। वो रिचार्ज जो नमाज़ पढ़ने के 5 वक्त की थी ना, वो रिचार्ज की वैलिडिटी चांद देखती क्या हो जाती। फिर लगाना पड़ेगा तलाशे गुमशुदा, तलाशे गुमशुदा, तलाशे गुमशुदा। कहाँ चले गए वो नमाजी जो सफ़े तलाश करती थी, फजर में वहाँ तक, ज़ोहर में वहाँ तक, मगरिब में वहाँ तक, इशा में वहाँ तक। जैसे पहले रोज़े में, आखिरी रोज़े में लोग बड़े भरे हुए मस्जिदों में नज़र आया करते थे, अब उन तमाम को कौन से आसमान ने उनको चक लिया, कौन सी ज़मीन में वो धंस गए, कौन से तूफ़ान ने उनको उड़ा दिया, कुछ नहीं पता। ऐलान किया जाता है तो ये कौन से मुसलमान हैं? रमज़ानी मुसलमान, रिचार्ज मुसलमान, टेम्पररी मुसलमान, वक्ती मुसलमान। लेकिन ये इस्लाम जो टेम्पररी हम लोगों ने अपना कर रखा है, ये इस्लाम को नहीं, अल्लाह को भी धोखा देना है। जैसे शौहर बोले तो कल रमज़ान हुकूक अदा कर रहा, रमज़ान में क्या नाश्ते, क्या इफ्तारी, क्या सहरी, क्या कपड़े। रमज़ान ख़त्म होते ही फ़ख्र फाखा घर में, क्या भाई क्या किस्सा, क्या भी चावल भी नहीं। रमज़ान में सदक़े की नीयत से लाता था। सो एक फ़कीर ने मेरे घर में बैठ को है ना, एक साहब आपको मसला पूछ रही, मैं ज़कात मेरी बीवी को दे सकती हूँ क्या? कैसे छतरियाँ हैं देखो दुनिया में, ज़कात की किसे दे सकती हूँ क्या? किसे? उल्टा इजाज़त है, बीवी शौहर को ज़कात दे सकती। क्यों? इसलिए कि बीवी के ज़िम्मे शौहर को पालना नहीं है, बीवी मुकल्लफ नहीं है शौहर की देखभाली का। बीवी अगर मालदार है, हुजूर के ज़माने में आई है खातून, कहा हुजूर ज़कात देना चाहती हूँ, किसे दूँ? क्या अफ़क़रुन नास को दे दो, ख़ानदान में जो सबसे बड़ा फ़कीर है उसे दो। उस बेचारी ने जायज़ा लिया, जायज़ा लेकर कहने लगी ख़ानदान में सबसे बड़ा फ़कीर मेरा शौहर 600, इससे बड़ा गुड फ़कीर कोई भी नहीं, बड़ा फ़कीर इन्हें इंटरनेशनल का, क्या करूं? तो फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और कहा दे दे, चल दे दिया फ़कीर। अब यहाँ इन्हें ये पूछ रहा है, मैं आकर ज़कात अपने बीवी को दे सकता हूँ, क्यों? ताकि वो बेचारी क्या करे, वांच नहीं। जो तुम्हारे परवरिश में हैं उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। बीवी तुम्हारी परवरिश में, बच्चे तुम्हारी परवरिश में। तो लोग रमज़ान में एक अजीब फिक्र, एक अजीब पाबंदी, अजीब जज्बात रमज़ान ख़त्म होते ही बदल जाते। रमज़ान ये समझाने को आया कि देख रमज़ानी ना बन, जैसे तूने रमज़ान में बड़े एहतमाम के साथ अल्लाह के हुक्मों को माना, अल्लाह ने कहा खाने से रोका रुक गए, पीने से रोका रुक गए, बीवी से रोका रुक गए, गोया तुमने अल्लाह के हुक्मों पर चलने का एहतमाम किया रमज़ान में, गैर रमज़ान भी इसी तरह एहतमाम करो। अल्लाह के हलाल करदा को रमज़ान में अल्लाह ने हराम किया। वे खाना हलाल है, अल्लाह ने रोज़े की हालत में हराम कर दिया।
پینا حلال ہے، روزے کی حالت میں اللہ نے حرام کر دیا، بیوی حلال ہے، روزے کی حالت میں اللہ نے حرام کر دیا۔ جب ان حلال کو اللہ نے حرام کیا تم نے مانا، اب اللہ تعالیٰ جس کو حرام کیا اسے تم اپنے اوپر حلال کیوں سمجھتے ہو؟ چنانچہ ایک بڑا مجمع کریڈٹ میں مبتلا ہے۔ کریڈٹ کیا مطلب؟ کریڈٹ کارڈ دنیا کی سازشوں میں ایک سازش، سب کو مخروص موت دو۔ اور یاد رکھنا، مخروص ہو کر مرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، مخروص ہو کر جو مرتا ہے اس کی مغفرت، دوبارہ وہ زندہ ہو، شہید ہو جائے، سہبارہ زندہ ہو، شہید ہو جائے، چوتھے بار زندہ ہو، شہید ہو جائے، پاک و پوتر زندگی گزار کر، تب بھی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جو مقروض مرا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول مقروضین کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آتے آپ پوچھتے اس کے اوپر قرض ہے کیا؟ ابھی ہاں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کوئی ہے جو اس مجمع میں اس کا قرض ادا کرنے والا؟ کوئی آگے بڑھتا تو اللہ کے رسول بھی آگے بڑھتے، کوئی آگے نہیں بڑھتا سرکار کہتے تم میں سے کوئی نماز پڑھا لو، ہم تو چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں جو بندہ مقروض ہو جاتا ہے اس کے حق میں جب نبی کی سفارش قبول نہیں ہے، کیا ولی کی سفارش قبول ہو جائے گی؟ ہو جائے گی کیا بھائی؟ اور ہمارے یہاں سب سے بڑی غلیظ عادت، قرض لے کو دیتے نہیں، قرض لیتے وقت ایسے حالت میں آتے ہیں، ان سے بڑا محتاج کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ یہ کچھ 20 مرتبہ آنا جانا، جس وقت قرض لینے کے بعد دینے کا نمبر آتا ہے چپلاں گھسا ڈالتی اور ایسا باتاں کرتی گویا انہیں ظالم دیا سو آدمی ظالم، لیا سو آدمی مظلوم، دے ڈالتی حضرت کہاں چلے جا رہی، مر جا رہی۔ ایسے روکداری کے ساتھ اور اتنی بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں گویا دیا سو آدمی ہو گیا مجرم اور لیا سو آدمی ہو گیا مظلوم۔ بیچ میں باتیں کرنے والے چھوڑو نا بھائی، اللہ تم نہ دیکھو ہی نہ۔ کیا مطلب؟ انہیں بھی چھتری کی سفارش چھتریچ کرتا سو، ہمیشہ یاد رکھو۔ کمینے کی سفارش کمیناچ کرتا سو، رزیل کی سفارش رزیلچ کرتا، الجنس یمین الی جنسی۔ کبھی بھی مجرم کی سفارش نیک انسان نہیں کر سکتا۔ انصر الظالم والمظلوم، حضور نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ پوچھا حضور مظلوم کی مدد سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا؟ ظلم سے روکنا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور انہیں آ رہا چھوڑا نا حضرت، کیا کمی ہے؟ آرام سے بول رہی ہمارا، انہیں بولا سو تمہارا 10 لاکھ روپے کا نقصان نہیں حضرت، ہمارا 50,000 کا نقصان ہے نا، وہ ہمیں چھوڑتے نہیں۔ انہیں 50,000 کا نقصان چھوڑتا نہیں، ہمارا 10 لاکھ کا نقصان، وہ کیا بھی اللہ تمہارا کا دیالتا، ٹھیک ہے، اور تم نہ نہیں دیتا۔ اور جو لوگ ایسے حرکتیں کرتے ہیں انہوں ہمیشہ ذلیل چلتے ہیں۔ اور یہ محلہ بدلنے کی بات ہوگی غلیظ عادت، یہاں تھکا لینا، محلہ بدل کے دوسرے کا جانا، وہاں جا کو 10 جنے کو ڈبانا، وہاں تھکا لینا، پھر محلہ بدل دوسرے چلے جانا۔ یہ محلہ بدلنے والوں کو پتیاؤ مت کبھی بھی، پوچھو اسے یہ گزشتہ محلے میں کتنے سال تھے تمہیں؟ 2 سال تھے، اس سے پہلے وہاں بھی 2 سال تھے، اس سے پہلے وہاں بھی 2 سال، سمجھ جاؤ انہیں چھتری ہے۔ یہ سب بیانات میں کون بھی بولتے نہیں بھی تم نا، جو میں جو آپ لوگوں کو نسخہ دے رہا ہوں یہ انٹرنیشنل نسخہ ہی ہے،
انتہائی تجربے کے بعد بول رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تمہارے محلے میں تو ہمارے دادا کا محلہ وہ ہمارے پردادا کا محلہ وہ ٹھیک ہے وہاں چھڑنا تھا. یہاں کو آئے ٹھیک ہو جائے وہاں سب کو ڈبا ڈال کو دوسری جگہ پر سب کو ڈبا ڈال کو برابر سائز کی ٹوپی پہنا ڈال کو. بعض لوگ یہ ٹوپی پہنانے کا آج کام. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستو اس وقت زمانہ بڑا خراب ہے. میں تو ایک مرتبہ کہنے لگا بھائی کون کون ڈب کو ہی کر کو ذرہ ہمیں پوچھے گا تو کون بھی اس سے مستثنا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. سب جنے کوئی ذرہ ڈب کو ہے, کوئی ذرا زیادہ ڈب کو ہے, کوئی ڈبکیاں مار لے کوچ ہے. بعض لوگوں کو ٹوپی پہنا کو ہی, بعض لوگوں کو گرم ٹوپی پہنا کو ہی, بعض لوگوں کو ٹوکرا پہنا کو ہی, بعض لوگوں کو ڈرمز ڈالا لے ہی ان کے اوپر. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اور یہ دھوکہ دینے والے کبھی بھی نہ ان کی نسل سکون سے سو سکتے. یاد رکھو, لکھو رکھ لو میری بات, یہ ہمیشہ کی بات میں بول رہا ہوں, کبھی نہیں. اور جو دھوکہ کھایا اس کا اگر اللہ پر اعتماد ہے, میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ ایک لیا, 2 لیا, 3 لیا, 4 لیا, کوئی بات نہیں, اللہ دیتا رہے گا, اللہ ضرور دیتا رہے گا. دینے والے کو اللہ دینے والا بنائے گا, دھوکہ دینے والا ہمیشہ لینے والا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان دیکھیے, جس کو لوگوں نے ڈبایا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ خوشخبری اپنے نبی کے زبان سے سنا دی, جو تمہیں جتنے پیسوں کا دھوکہ دیا روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دیتا ہے. روزانہ لاکھوں روپے لوگ تمہیں ڈبا کو ہی, کیا بھی فکر کرو لوگوں, تمہیں نقصان میں نہیں, تمہیں نقصان میں نہیں. اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے رہا ہے, اس کا ثواب دے رہا ہے. میں تو وہ حدیث کو رکھ کر ایک بات کہا کہ جیسے جو دعا قبول نہیں ہوئی دنیا میں, حشر کے میدان میں جب بندہ دیکھے گا اس کا ثواب کہ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں دے رہا ہے. جو دعا میری دنیا میں قبول نہیں ہوئی, جس کا مجھے زندگی بھر افسوس تھا, تو وہ یوں کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, کتنا اچھا ہوتا. اسی طرح انشاءاللہ جو لوگ ڈبکو ہی, انہوں جب حشر کے میدان میں دیکھیں گے کہ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے دھوکہ کھانے پر اللہ دیا ہے, تو یوں سوچے گا کاش کہ میرے پیسے پر میں جو جد و جہد, جو کوشش کوٹوں میں یہاں وہاں کیا, اگر نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. چھوڑ دیتا, اللہ دیکھ لیتا. اور یہ جو جملہ ہے نا اللہ دیکھ لیتا, یہ کوئی معمولی جملہ نہیں. دنیا والے کیا بھی اس کا جو پاور ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ کہ ظالم کی نسل کو 10 نسلوں تک اللہ تباہ کر دیتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سب توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس لیے معاملات صاف رکھیں, عبادت صاف رکھیں, دل صاف رکھیں, ذہن صاف رکھیں, سوچ صاف رکھیں, فکریں صاف رکھیں. قرآن سے متعلق تو آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی ہوں گی, اور میں اب رمضان مبارک سے جب ہم رخصت ہو ہی رہے ہیں, ہوتے ہوتے ہم اپنے ان تمام حالات کو انشاءاللہ درست رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان میں جس طرح آپ نے ہمیں پابند بنایا, اسی طرح آپ غیر رمضان میں بھی ہمیں پابند بن کر رہنے کے آپ توفیق عطا فرمائیے. تو اس کے ہم خوب دعائیں کریں گے. اور کل ایک دن ہمارا روزے کا رہ گیا, اگر اللہ ہمارے مقدر میں اور ایک روزہ رکھا تو انشاءاللہ ہفتے کو بھی ہمارا ایک روزہ ہو سکتا ہے, ہفتے کو بھی ایک روزہ ہمارا ہو سکتا ہے. تو یہ 2 روزے ہیں, تو اگر ہو گئے کیا کل آخری روزہ ہوگا, تو ہم توبہ استغفار کریں,
رمضان کے جو قرآن پاک ہم ختم نہیں کیے وہ کل کا دن ختم کر لیں. جو ذکر و اذکار روزانہ ہم لوگوں کو 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ، بلکہ کلمہ طیبہ 2000 مرتبہ اور 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ استغفار، توبہ استغفار کرنا تھا، جو ہم نے نہیں کیا وہ کل کا دن انشاءاللہ کر لیں چلتے پھرتے، تاکہ اللہ تعالی لیلۃ الجائزہ کے بعد جب عید کے دن اللہ اجر دینے کا فیصلہ کرے گا اس وقت کوئی بھی بندہ جنت سے محروم نہ رہے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ، سب نیت کریں گے کیا انشاءاللہ میں دمش نہ رہے. چائے نہیں پلائے گے لوگوں کو ماشاءاللہ. ختم قرآن کی دعا پڑھ لے، پڑھنا ہے پڑھ لیجیے.